الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. یہ پیچھے متقین کی صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی اچھے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی برے لوگوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں کمپیریزن ہو جائے کہ کون سا رستہ اچھا ہے کون سا رستہ برا ہے، کون سے لوگ اچھے ہیں کون سے لوگ برے ہیں، کون سی صفات اچھی ہیں اور کون سی صفات بری ہیں. تو پہلے والی آیات متقین کے لیے ان کی صفات موجود تھی، اور اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی کفار کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلا حرف ورڈ لفظ جو ہے انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا بے شک. آگے الذین وہ لوگ جو، یہ پہلے بھی ہم نے 2-3 مرتبہ یہ لفظ پڑھا ہے الذین وہ لوگ جو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جملے کے حساب سے تھوڑا سا اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. کفروا کفر کیا، انکار کیا، الذین کفروا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا. سواء سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر، سواء برابر ہے. علی یہ علیہم جو ہے یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے. پہلا لفظ ہے علی اور دوسرا لفظ ہے ہم. تو علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہم کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا ہم. کبھی یہ ہم جملے کے حساب سے ہم بھی استعمال ہوتا ہے ہم بھی استعمال ہوتا ہے، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ہم علیہم کا مطلب ان پر، اگر ہم کہیں کہ اوپر وہ تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو علیہم ان پر، ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفر کا مطلب انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا چیز، کے. ٹھیک ہے، یہ تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم کسی کی بات کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا. ٹھیک ہے، تو ان برابر کیا ہے کہ انذرتا، انذرتا تم نے ڈرایا. ایک لفظ ہماری زبان میں یا لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا نذیر. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا. یہ لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے. انذرتا تم نے ڈرایا ہم ان کو. اب یہ دیکھیں وہی یہاں پہ وہی لفظ ہے نذیر کے ساتھ، اور یہاں وہی لفظ پیش کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جملے کے حساب سے تھوڑا سا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. انذرتا تم نے ڈرایا ہم ان کو. ٹھیک ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام کا مطلب یا. لم تنذر تم نے نہیں ڈرایا. لم تنذر یہ پورا جملہ ہے، پورا لفظ ایک ہے. لم تنذر تم نے نہیں ڈرایا ہم، پھر وہی لفظ ہم ان کو. انذرتا تم نے ڈرایا ان کو، ام یا لم تنذر تم نے نہیں ڈرایا ہم ان کو. اب برابر کیا ہے، تم نے ان کو ڈرایا یا نہ ڈرایا. آپ نے ان کو ڈرایا یا نہ ڈرایا ان کے لیے ایک جیسا ہے. کیوں؟ وہ ماننے والے کے لیے. جنہوں نے کفر کیا آپ کا ان کو تبلیغ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے. لا یؤمنون، لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے
نہیں یؤمنون یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الذین یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے ان پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا کفروا کفر کیا انکار کیا کس چیز سے انکار کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا یہ عقائد کے جو ارکان ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں ان سب کا انہوں نے انکار کیا ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے جیسے ہی ہم بعض اوقات ہم بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سنتا ہی نہیں اگر وہ سنتا تو ہے لیکن بات یہ کہ وہ مانتا نہیں ہے تو اس کا سمجھانا یا نہ سمجھانا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رہتی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آپ نے ان کو ڈرایا یا نہ ڈرایا آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے ایک جیسا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اب یہاں پہ کفروا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مدنی سورہ ہے مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ میں یا تو مومن تھے اور یا یہودی تھے یہاں سے جنہوں نے کفر کیا یہاں سے مراد یہود ہیں بالخصوص اور عام طور پر ہر اس شخص پہ یہ لازم آتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری ہوئی چیز کا انکار کرے اس کے اوپر یہ چیز واضح لازم آتی ہے یا اس میں شامل ہے کافر اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے چونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اترنے والی کتاب تورات میں ایمان رکھتے تھے ان کا یقین تھا ان کا اعتماد تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام پیچھے ہم نے جو سیکھا ہے کہ جو چیز آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی شریعت کو مانتے ہیں لیکن اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ اس شریعت میں تورات میں نبی علیہ السلام کے آنے کی پیشین کوئی موجود تھی نبی علیہ السلام کے آنے کی پیشین کوئی ان کی کتاب میں موجود تھی ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں لیکن کتاب کے اندر جو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے کہ ان کا وہ انکار کرتے ہیں یہاں سے کفر سے مراد ان کا وہ کفر ہے جو اپنے گمان کے مطابق سمجھتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی جو کتاب ہے حقیقت ہے وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو اب سواء علیہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ان کے لیے ایک جیسا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ایک بار اس کو محاورہ پڑھ لیتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے صدق اللہ العظیم